السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ جو پریشانیاں، مشقتیں، تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرنا۔ یقیناً یہ کام بڑی ہمت والوں کا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو قرآن میں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے سبق دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پہلے کہا کہ میرے بیٹے، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ نماز پر اس لیے زور دیا کیونکہ نماز ساری عبادتوں کی جڑ ہے، ساری عبادتوں کی مغز ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جو سوال کرے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ جس کی نماز اچھی ہوئی، باقی اعمال اچھے ہوں گے۔ اس لیے تمام امت مسلمہ کو ان نصیحت سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں ایک بھی ہماری نماز چھوٹنے نہ پائے۔ پھر آگے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ امر بالمعروف یعنی بھلی باتوں کا حکم کرنا، بھلائی کا راستہ دکھانا، بھلائی کا حکم کرنا، لوگوں کو نیک بات سنانا، اچھی باتیں سنانا اور سمجھانا، اپنی طاقت کے موافق لوگوں کو اچھا راستہ دکھانا۔ اور نہی عن المنکر کرتے رہنا یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا، برے کام سے روکنا۔ اگر آپ کے سامنے کہیں برائی ہونے لگے تو اپنی طاقت کے موافق روکنے کی کوشش کرنا۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے انسان چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان پر عمومی عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا کو رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا اپنی طاقت کے موافق کرتے رہنا چاہیے۔ اور آگے بیان فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان پر صبر کرنا۔ یقیناً یہ کام بڑی ہمت والوں کا ہے، آسان نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اگر کہیں برائی ہوتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کو ان سے کیا کام، ہم ان سے کچھ کہیں گے تو ہمارا فلاں نقصان ہو جائے گا، ہمارا فلاں کام رک جائے گا، ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کام بہت مشکل ہے، بہت ہمت والوں کا کام ہے۔ ان نصیحت کو قرآن میں بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ ان نصیحتوں پر عمل کرے، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اپنی اولاد کو سمجھائے، اپنی اولاد کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے وبال بن جائے۔ آج ہم اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کماتا ہے تو کمانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس زمین ہے، وہ ہمارا ہے، فلاں جگہ سے رقم آنی ہے، فلاں کو میں نے اتنے روپے قرض میں دے دیا۔ انہی چیزوں کے بارے میں اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، صرف اور صرف دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کاش اگر ہم اپنی اولاد کو ان نصیحتوں پر عمل کراتے، ہم اپنی اولاد کو آخرت کی فکر کراتے تو شاید ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی عزت ملتی اور کامیابی بھی ملتی۔ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے
کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔